بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: مجبوری میں نماز توڑنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز مجبوری میں توڑنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیر لیا جائے۔ اگر وقت نہ ہو تو نیت توڑ کر نماز چھوڑ دی جائے اور بعد میں اس کی قضا کر لی جائے۔ سوال: بلا وجہ نماز توڑنے کا کیا گناہ ہوتا ہے؟ جواب: نماز کو بلا وجہ توڑنا عبادت کی بے حرمتی کے مترادف ہے، جو دل میں اللہ کے احکام کی قدر نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال: کیا ہر انار میں ایک جنت کا دانہ ہوتا ہے؟ اس بات کو محض ایک روایتی یا علامتی پہلو کے طور پر لیا جائے اور اس پر ایمان کو لازم نہ کیا جائے، کیونکہ یہ مستند یا صحیح احادیث میں موجود نہیں ہے۔ سوال: چیلوں اور کووں کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ جواب: ہر زندہ جگر والے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، حدیث میں بیان ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ چیلوں یا کووں کو کھانا کھلانے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، قسمت اچھی ہوتی ہے یا حاجات پوری ہوتی ہیں، تو یہ غلط اور غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ سوال: کیا خلا لینے کے بعد دونوں میاں بیوی آپس میں رجوع دوبارہ کر سکتے ہیں؟ جواب: خلا کے بعد میاں بیوی آپس میں براہ راست رجوع نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ باہمی رضامندی سے نیا نکاح کر کے دوبارہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ خلا کے بعد حلالہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سوال: نماز و جماعت کا ٹائم ختم ہونے کے بعد اگلی نماز تک کے وقفے میں مسجد کو تالا لگانا کیسا ہے؟ جواب: نماز و جماعت کے وقت کے بعد مسجد کو تالا لگانا جائز ہے، لیکن یہ صرف اس وقت کیا جائے جب حفاظتی یا انتظامی ضرورت ہو۔ بہتر یہ ہے کہ مسجد زیادہ سے زیادہ وقت کھلی رکھیں تاکہ لوگ اسے عبادت کے لیے استعمال کر سکیں۔ سوال: تجوید کے بغیر پڑھی گئی نماز اور قرآن مجید کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ جواب: اگر معنی خراب نہ ہو تو نماز اور تلاوت درست ہیں، لیکن تجوید کے بغیر پڑھی جانے والی تلاوت میں کمی رہ جاتی ہے، سیکھنے کی کوشش ضروری ہے۔ سوال: میت کا آخری دیدار کرنا کیسا ہے؟ جواب: میت کا آخری دیدار شرعی حدود کے اندر جائز ہے، بشرطے کہ اس میں عزت و احترام، دعا اور اسلامی آداب کا خیال رکھا جائے۔ سوال: وارثین کی موجودگی کے باوجود اپنی جائیداد صدقہ خیرات کر لینا کیسا ہے؟ جواب: زندگی میں اپنے مال کا کچھ حصہ صدقہ کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وارثین کو نقصان نہ ہو۔ وفات کے بعد اگر آپ اپنی جائیداد کا صرف 1/3 حصہ صدقہ یا خیرات کے طور پر دے سکتے ہیں، 2/3 مال وارثین کا حق ہے اور ان کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنا جائز نہیں۔ سوال: کیا مرد ہاتھ میں بریسلٹ پہن سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، مرد بھی ہاتھ میں بریسلٹ پہن سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ عورتوں سے مشابہت نہ دے۔ سوال: اسکریچ کر کے ملنے والی سکیم سے حاصل کردہ انعام کیا جائز ہے؟ جواب: اگر اسکریچ کر کے انعام حاصل کرنے والی سکیم جوا یا قسمت کے کھیل کی نوعیت ہو تو یہ شرعاً حرام ہوگی، لیکن اگر انعام کسی جائز طریقے سے اور واضح اصولوں کے مطابق مل رہا ہو تو پھر اس کی جائزیت کا فیصلہ اس کی نوعیت پر منحصر ہے۔ سوال: کیا نماز کے دوران چشمہ اتار کے رکھ سکتے ہیں؟ جواب: اگر آپ کو چشمہ پہننے کی ضرورت نہ ہو یا نماز میں کسی قسم کی مشکل پیش آ رہی ہو تو چشمہ اتار کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ سوال: جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ جواب: یہ کسی حدیث یا قرآن کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ محض ایک عوامی کہاوت ہے۔ سوال: نکاح سے پہلے یہ کہنا کہ اگر میرا اس سے نکاح ہو گیا تو اس کو طلاق دے دوں گا، ایسا کہنے سے کیا بعد میں طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب: یہ صرف ایک غیر ضروری بات ہو سکتی ہے، اس بات کا نکاح یا طلاق پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سوال: اگر بیوی شوہر سے بدتمیزی کرتی ہو تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر بیوی شوہر سے بدتمیزی کرے تو شوہر کو صبر، حکمت اور سلوک سے کام لینا چاہیے۔ بیوی کو سمجھانا، مشاورت کرنا اور اگر ضرورت پڑے تو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ سوال: کیا پرائز بانڈ کے انعام سے ملنے والی رقم سے حج یا عمرہ کرنا حرام ہے؟ جواب: پرائز بانڈ کے انعام سے حاصل کی گئی رقم حرام سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہ جوا کی نوعیت ہوتی ہے۔
اس رقم سے حج یا عمرہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ سوال: نماز کے دوران اگر برے خیالات آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، نماز میں خشوع پیدا کریں اور ذہن کو نماز کے اعمال پر مرکوز رکھیں۔ سوال: کیا حج سے آنے کے بعد 40 دن تک بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: اس کی کوئی قطعی حدیث موجود نہیں ہے جو ہر حالت میں اس پر دلالت کرتی ہو۔ سوال: رات کو سلیپر اتار کے بیڈ کے پاس رکھ کر سونا کیسا ہے؟ جواب: رات کو سلیپر یا جوتے بیڈ کے قریب رکھ کر سونا براہ راست حرام یا ناجائز نہیں ہے، لیکن اسلامی روایات میں اس سے متعلق کچھ احتیاطیں ہیں۔ جوتے ناپاک سمجھے جاتے ہیں اور اگر انہیں بیڈ کے قریب رکھا جائے تو یہ صفائی اور ادب کے خلاف ہو سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جوتے اور جوتے کی چیزیں بیڈ کے یا بستر کے قریب نہ رکھیں، کیونکہ یہ ناپاک ہوتی ہیں اور اس کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سوال: کیا خواجہ سرا کی بددعا فوراً لگتی ہے؟ جواب: خواجہ سرا بھی انسان ہے اور ان کا احترام کرنا جیسے دوسرے افراد کا کرنا چاہیے ضروری ہے، مگر کوئی خواجہ سرا کسی پر بددعا کرے تو یہ بات ضروری نہیں کہ فوراً لگ جائے گی۔ کیا خواجہ سراہوں کا ناچ گانا کر کے پیسے کمانا جائز ہے؟ جواب: اسلام میں انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائز طریقوں کی ترغیب دی گئی ہے، جیسے محنت، تجارت یا دوسرے جائز ذرائع۔ اسلامی تعلیمات میں عموماً ناچ گانا، موسیقی اور بیہودہ تفریحات سرگرمیاں ناپسندیدہ اور غیر اخلاقی سمجھی جاتی ہیں، لہذا خواجہ سراہوں کا بھی ناچ گانا کر کے پیسے کمانا جائز نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔